بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اصناف نثر اردو کا مطالعہ ہمارا کورس ہے۔ اس کورس کے تحت آج کا ہمارا موضوع ناول ہے۔ ناول پر بات کرنے سے پہلے پچھلے لیکچر پر بات کر لیتے ہیں۔ پچھلی کلاس میں ہمارا موضوع داستان تھا۔ داستان افسانوی ادب کی سب سے بڑی ٹائپ ہے۔ اصناف نثر اردو کو اپنی سہولت کے لیے ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، افسانوی ادب اور غیر افسانوی ادب۔ افسانوی ادب کی 4 بڑی اقسام ہیں: داستان، ناول، افسانہ اور ڈرامہ۔ داستان دنیا کی ہر قوم کی تاریخ میں داستان کا سراغ ملتا ہے۔ داستان فی الحقیقت کسی قوم کی نفسیات کی عکاس ہوتی ہے۔ داستان میں موجود مافوق الفطرت عناصر مثلاً دیوی، جن، پریاں، جادوگر، چڑیلیں تمام غیر حقیقی پہلوؤں کو پیش کرتے ہیں۔ داستان کسی قوم کی اجتماعی نفسیات کے ساتھ ساتھ اس کے تجربات کا بھی عکس ہوتی ہے۔ دنیا کی قدیم داستانیں مصر میں لکھی گئیں۔ داستان کے معنی حکایت کے ہیں یا ایسی کہانی کے ہیں جو من گڑت ہو۔ داستان کی بنیاد ہی کہانی پر ہے۔ افسانوی ادب میں موجود زیر بحث تمام اقسام داستان، ناول، افسانہ اور ڈرامہ چاروں کہانی سے بحث کرتی ہیں، جبکہ غیر افسانوی نثر کی تمام اقسام سفر نامہ، آپ بیتی، سوانح عمری، خاکہ، مکاتیب کا تعلق حقیقت کے ساتھ ہے۔ ان کا تعلق کہانی کے ساتھ نہیں بلکہ حقیقت کے ساتھ ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ناول ہے۔ ناول پر گفتگو کرنے سے پہلے آج کے آبجیکٹیو آپ کو بتا دوں۔ سب سے پہلے ناول کی جامع انداز میں وضاحت کروں گی، اس کے ساتھ ساتھ ناول کی لغوی اور اصطلاحی تعریف آپ کے سامنے رکھوں گی۔ ناول کے اجزاء کو مفصل انداز میں بیان کرتے ہوئے، جیسا کہ پلاٹ، کردار، منظر نگاری، جزیات نگاری، مکالمہ، انداز بیان، اسلوب پر تفصیل کے ساتھ بحث کروں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ناول کی تمام اقسام جن میں کرداری ناول، واقعاتی ناول، مہماتی ناول یا جاسوسی ناول وغیرہ شامل ہیں، سب پر بحث کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ مشہور ناولوں اور ان کے مصنفین کے نام سے طلباء کو آگاہ کیا جائے گا۔ ناول اور داستان میں فرق کی بھی وضاحت کی جائے گی۔ آج کا ہمارا موضوع ناول ہے۔ ناول داستان کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ ناول افسانوی ادب کی دوسری بڑی صنف سخن ہے۔ ناول کو اردو کی جدید صنف سخن بھی قرار دیا جاتا ہے۔ اردو میں ناول نگاری کی تاریخ 100 سال سے قدیم ہے۔ اردو کی کلاسیکی نثر میں جدید ناول کا وجود نہ تھا۔ داستان، کہانی اور تمثیل جیسی اصناف اپنے پورے جوبن کے ساتھ موجود تھیں۔ اردو ادب کے قاری کو جب خوابوں اور خیالوں کی وادیوں میں بھٹکنے کا احساس ہوا تو وہ حقیقی دنیا سے آشنا ہوا۔ یوں اس نے داستان، کہانی اور تمثیل سے جست لگائی اور ناول سے مانوس ہوا۔ ناول ایک صنف کی حیثیت سے عالمی شہرت حاصل کر چکی ہے۔ یہ ہزاروں سال پرانی انسانی تہذیب کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔ زندگی کی رنگا رنگی اپنے تمام جزیات کے ساتھ ناول کا حصہ بنی۔ ایک ناول نگار زندگی کی اونچ نیچ کو اپنے تخیل کی مدد سے اس طرح پیش کرتا ہے کہ حیات و کائنات کے اکثر گوشے روشن ہو جاتے ہیں۔ ناول کی تعریف تو تقریباً ناممکن ہے، لیکن ایک بہت مشہور نقاد ہیں ابو الیاس صدیقی، وہ ناول کی بڑی جامع انداز میں تعریف کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ناول سے مراد سادہ زبان میں ایسی کہانی ہے جس میں انسانی زندگی کے معمولی واقعات اور روزانہ پیش آنے والے معاملات کو اس انداز میں بیان کیا جائے کہ پڑھنے والے کو اس میں دلچسپی پیدا ہو۔ یہ دلچسپی پلاٹ، منظر نگاری، کردار نگاری اور مکالمہ نگاری سے پیدا کی جاتی ہے، اور یہی ناول کے بنیادی عناصر ہیں۔ ان میں پلاٹ اور کردار نگاری کو خاص طور پر اہمیت حاصل ہے۔ یوں ناول ایک قصے کہانی کا نام ہے جس کا موضوع انسانی زندگی یا اس کا کوئی خاص پہلو ہو۔ ناول داستان سے ان معنوں میں مختلف ہے کہ داستان بنیادی طور پر ایک خیالی دنیا کی کہانی ہے
جبکہ ناول کا تعلق حقیقت کے ساتھ ہے، جس میں ہماری حقیقی خارجی زندگی کی کچھ جھلکیاں ملتی ہیں۔ الغرض ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ناول ایک حقیقی کہانی کا نام ہے۔ ناول اس قصے کہانی کا نام ہے جس کا موضوع انسانی زندگی یا اس کا کوئی خاص پہلو ہو۔ ناول کی لغوی اور اصطلاحی تفہیم بہت ضروری ہے۔ ناول اطالوی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی نیا، انوکھا، اچھوتا یا نرالا کے ہیں۔ یہ داستان کی ترقی یافتہ اور ارتقائی شکل ہے۔ یہ ناویلا سے اخذ کیا گیا ہے۔ ناول ایک تراشیدہ اور فرضی قصہ ہونے کے باوجود ہماری حقیقی اور عملی زندگی کا افسانوی بیان ہے۔ گویا اگر ناول سماجی مظہر کو پیش نہیں کرتا تو وہ ناول نہیں ہے۔ داستان کے برعکس ناول کی بنیاد حقیقت اور فطرت پر اٹھائی جاتی ہے اور فرضی، خیالی اور مافوق الفطرت باتوں سے اجتناب کیا جاتا ہے۔ اردو فکشن کے ناقدین نے اس کی مختلف تعریفیں بیان کی ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں۔ مافوق الفطرت قصے کہانیوں نے جب حقیقی زندگی میں قدم رکھا تو ناول وجود میں آیا۔ ناول اس قصے کہانی کا نام ہے جس کا موضوع انسانی زندگی یا اس کا کوئی خاص پہلو ہو۔ ناول نگار زندگی کے مختلف پہلوؤں کا بغور مشاہدہ کر کے اپنے مشاہدات و تجربات کو ایک خاص ترتیب اور سلیقے کے ساتھ کہانی کے انداز میں بیان کرتا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا، ناول کا موضوع انسان ہے۔ آج کا انسان طرح طرح کے مسائل سے دوچار ہے اور متنوع مسائل میں گھرا ہوا ہے۔ ناول ان سب موضوعات کا احاطہ کرتا ہے۔ اسی بنا پر ناول کے کئی زاویے ہیں۔ ابوالعز صدیقی نے ناول سے مراد سادہ زبان میں ایسی کہانی کہا جس میں انسانی زندگی کے معمولی واقعات اور روزانہ پیش آنے معاملات کو بیان کیا جائے، جبکہ اس کے برعکس ناول زندگی کی ایک یک رخی کہانی کا بھی نام ہے، جس میں انسانی زندگی کے کسی خاص نشیب و فراز کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے۔ اردو میں ناول نگاری کی تاریخ 100 سال سے قدیم ہے۔ اردو کی کلاسیکی نثر میں چونکہ ناول کا وجود نہیں تھا، لیکن آج یہ صنف سخن عالمی شہرت حاصل کر چکی ہے۔ اردو ادب میں کئی ناول لکھے گئے جن کے موضوعات ان کی تفہیم اور ان کی تفسیر کے مطابق مختلف ہوا کرتے تھے۔ الغرض ناول ایک ایسی کہانی کا نام ہے جو حقیقت کے ساتھ ساتھ انسان کے ساتھ بھی جڑی ہو، کیونکہ ناول کا مفہوم ہی یہ ہے کہ ناول داستان کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ ناول افسانوی ادب کی دوسری بڑی صنف سخن ہونے کا اعزاز بھی رکھتی ہے۔ ناول کو اردو کی جدید صنف سخن بھی کہا جا سکتا ہے، اسی لیے کہ ناول داستان کی جدید ترین شکل بھی ہے اور اس کا موضوع چونکہ انسان ہے اور انسانی زندگی کو ناول کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ ناول کے اجزاء، ناول کی اقسام اور مختلف ناولوں کے نام اور ان کے مصنفین کون کون ہیں، یہ آج کے لیکچر میں ہم سیکھیں گے۔